بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہمارے پاس جو واقعہ ہے اتحاف السادۃ المتقین، یہ کتاب کا نام ہے۔ سید محمد ابن محمد الحسینی الزبیدی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو لکھا ہے 1205 ہجری کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ عرب کی ایک جماعت ایک مشہور سخی کریم کی قبر کی زیارت کو گئی۔ دور کا سفر تھا، رات کو وہاں ٹھہرے۔ ان میں سے ایک شخص نے اس قبر والے کو خواب میں دیکھا کہ وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ تو اپنے اونٹ کو میرے خالص نسل کا اونٹ کے بدلے میں فروخت کرتا ہے۔ بختی اونٹ اعلیٰ قسم کے اونٹوں میں شمار ہوتا ہے جو اس میت نے ترکے میں چھوڑا تھا۔ خواب دیکھنے والے نے خواب ہی میں معاملہ کر لیا۔ وہ صاحب قبر اٹھا اور اس کے اونٹ کو ذبح کر دیا۔ جب یہ اونٹ والا نیند سے اٹھا تو اس کے اونٹ کا خون جاری تھا۔ اس نے اٹھ کر اس کو ذبح کر دیا کہ اس کی زندگی کی امید نہ رہی تھی، اور گوشت تقسیم کر دیا۔ سب نے پکایا کھایا، یہ لوگ وہاں سے واپس ہو گئے۔ جب اگلی منزل پر پہنچے تو ایک شخص بختی اونٹ پر سوار ملا جو یہ تحقیق کر رہا تھا کہ فلاں نام کا شخص تم میں سے کوئی ہے؟ اس خواب والے شخص نے کہا کہ یہ میرا نام ہے۔ اس نے پوچھا کہ تو نے فلاں قبر والے کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی ہے؟ خواب دیکھنے والے نے اپنا خواب کا قصہ سنایا۔ جو شخص بختی اونٹ پر سوار تھا اس نے کہا کہ وہ میرے والد کی قبر ہے، اس کا بختی اونٹ ہے۔ اس نے مجھے خواب میں کہا کہ اگر تو میری اولاد ہے تو میرا بختی اونٹ فلاں شخص کو دے دے، تیرا نام لیا تھا، یہ بختی اونٹ تیرے حوالے ہے۔ یہ کہہ کر وہ اونٹ دے کر چلا گیا۔ یہ سخاوت کی حد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنی قبر پر آنے والوں کی مہمانی کی، اپنے اصیل اونٹ کو فروخت کر کے آنے والوں کی مہمانی کی۔ باقی یہ بات کہ مرنے کے بعد اس قسم کے واقعہ کیوں کر ہو گیا، اس میں کوئی محال چیز نہیں، یعنی دشوار نہیں۔ عالم ارواح میں، وہ جگہ جہاں روحیں رہتی ہیں، اس قسم کے واقعات ممکن ہیں۔ دیکھیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ سخاوت کی حد ہے کہ اپنی قبر کی زیارت کو لوگ آ رہے، اس کے باوجود بھی سخی ایسا شخص تھا، یہ سخاوت کرنے والا، کہ اس نے خواب میں آ کر قبر کی زیارت کرنے والوں کو کہا کہ آپ مجھے اپنا بختی اونٹ فروخت کر دیجئے۔
اس کے بدلے میں آپ کو اپنا بختی اونٹ دے دوں گا۔ اور معاملہ طے ہونے کے بعد اس قبر والے نے اٹھ کر اس کے اونٹ کو ذبح کر دیا، اور پھر جب اس زیارت کرنے والے شخص کی آنکھ کھل گئی تو اس نے بھی اس اونٹ کو پورا ذبح کر دیا اور گوشت پکا کر اور تقسیم کر کر سب نے کھایا۔ یہ سخاوت کی حد ہے کہ ہم بھی سخی بنیں۔ سخی حدیث میں آتا ہے کہ سخی قریب ہے اللہ سے، جنت سے، لوگوں سے، اور بخیل دور ہے اللہ سے، جنت سے، لوگوں سے۔ اس لیے ہم اس رہتی دنیا میں خاص طور پر سخاوت کرنے کا اہتمام کریں۔ اپنے گھر والوں پر، بچوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، غریبوں پر، فقیروں پر سخاوت کا معاملہ کرے۔ رشتہ داروں پر، دوستوں کے ساتھ سخاوت کا معاملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سخی کے قریب ہے اور سخاوت کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔